بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل۔ آج پاکستان میں ایک نہایت اہم فیصلہ آیا جس سے پاکستان میں تبدیلی نظر آنے لگی۔ جس اسٹیٹس کو میں ہم پھنسے ہوئے تھے اور بالخصوص ہم 8 فروری کے بعد جس طرح کے مسائل کا شکار تھے، اگر یہ فیصلہ برقرار رہا تو ہم دیکھیں گے پاکستان میں ایک مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی لارجر بینچ نے بلکہ 3 رکنی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ معطل کر دیا جس میں انہوں نے مخصوص نشستیں دوسری پارٹیوں کو نہ دینے کی پاکستان تحریک انصاف کی اپیل مسترد کی۔ اس طرح کے پی کے اسمبلی، پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی میں پاکستان سنی اتحاد کو ملنے والی سیٹیں جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں یا سے سنی اتحاد کونسل کی جو بعد میں شامل ہوئے، ان کو جو ملنی تھی سیٹیں جو دوسری جماعتوں میں بانٹ دی گئی، ان کی حد تک یہ فیصلہ معطل کر دیا۔ اس بینچ کی سربراہی جسٹس منصور علی شاہ کر رہے ہیں اور اس میں 3 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس اطہر من اللہ ہیں اور جسٹس محمد علی مسعود۔ اس بنیادی طور پر اس میں جو سوالات اٹھائے گئے تھے، ہم بھی کئی مرتبہ اپنے پروگراموں میں کہہ چکے ہیں، بلکہ ایک پروگرام تو ہم نے بڑا خصوصی طور پر جب کے پی کے اسمبلی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے اپنے پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح 6 سیٹوں والی کو جس نے 6 سیٹیں جیتی ہیں جماعت کو 10 سیٹیں مل جائیں گی، یعنی انہوں نے جو اصل میں سیٹیں حاصل کی ہیں ان سے زیادہ سیٹیں انہیں ملی، اور اس میں تمام پارٹیاں شامل تھیں اور انہوں نے جان بوجھ کر کوشش کی، اپنے وکلا پیش کیے۔ الیکشن کمیشن نے تو ظاہر ہے ایک غیر منصفانہ انتخابات کرانے تھے، غیر شفاف کرانے تھے اور بددیانتی کے ساتھ، ان کا موٹو بددیانتی تھا، اس میں انہوں نے وہ سب کچھ کیا اور پاکستان میں ایک تباہی کی ایک بہت بڑی داستان رقم کرنے جا رہے تھے۔ اس پر یقیناً یہ فیصلہ جس میں اب تقریباً 80 سے زائد سیٹیں بنتی ہیں تینوں اسمبلیوں میں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں پارٹی پوزیشن کیا بنتی ہے، قومی اسمبلی میں 23 سیٹیں ہیں، ان پر کیا جو پاکستان تحریک انصاف کو ملنی ہے اس پر کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ جی کیا ہوگا کے پی کے اسمبلی میں، جہاں دوسری پارٹیوں کو شاید 1 یا 2 نشستیں مل سکے مشکل سے، باقی تمام کی تمام جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی۔ پھر سینٹ کے جو انتخابات ہوئے اس پر بہت اثر پڑے گا، 1 آدھ 2 سیٹیں پنجاب میں بڑھ جائیں گی اور کے پی کے میں تو تقریباً 10 میں سے 9 نشستیں پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل جیت جائے گی۔ اس طرح سینٹ میں کیا ہوگا، پھر سینٹ کے انتخابات کے بعد چیئرمین سینٹ کا انتخاب وہ کس طرح بنے گا، اس کے لیے کیا کمپوزیشن بنے گی، پھر اس کے بعد صدر پاکستان کا انتخاب۔ یعنی 8 فروری کے بعد ہم نے جو بدنیتی، بددیانتی، بے شرمی، بے حیائی دیکھی، اس میں کسی شخص کو اتنی توفیق نہیں ہوئی سوائے 1 آدھ کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، جس نے کہا نہیں میں ہار گیا ہوں، مجھے ہارا ہوا ہی رہے۔ یہاں لوگ زبردستی بھیک مانگ مانگ کر اپنے فارم 47 ایشو کراتے ہیں۔ ہمارے یہاں گندم کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے۔ کل ہمارے سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی ایک ٹی وی پروگرام میں تشریف لائے اور انہوں نے اس امپورٹ کو جائز اور برحق قرار دینے کے لیے پوری طرح دلائل دی۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایک جملہ کہا، اب پتہ نہیں انہیں کتے سے اتنی محبت کیوں ہے، انہوں نے کہا
کہ پاکستان میں غریب کے لیے گندم سستی روٹی منگوانے کے لیے اگر میں گندم منگواؤں اس پر تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن کتے کی فوڈ پر اعتراض نہیں۔ کاکڑ صاحب کو کتے بہت پسند ہیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ بلوچستان کے معاملے پہ بھی انہوں نے جملہ یہ کہا تھا کہ کیا میں پاکستان میں یہ قانون پاس کروا دوں کہ بلوچستان میں پنجابی اور کتے کا قتل جائز ہے۔ اب پتہ نہیں انہوں نے پنجابی کو کتے کے ساتھ ملایا یا کتے کو پنجابی کے ساتھ ملایا، بہرحال وہ ایک بے وقوفی والا جملہ تھا، اور پھر انہوں نے کتے کو گندم کے ساتھ ملا دیا۔ اب کتا ان کا پسندیدہ جانور ہے، لیکن اس سارے انٹرویو میں ایک چیز بہت اہم نظر آئی کہ وہ اس پر بضد تھے کہ گندم صحیح منگوائیں گے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے منگائی ہے۔ بھائی ہم نے کب کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں منگوائی؟ پرائیویٹ سیکٹر نے منگوائی ہے، لیکن $1 ارب ہمارا باہر گیا۔ $1 ارب ہمارا باہر گیا۔ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ کے نام پہ ہمیں $100 دے دو، اللہ کے نام پہ $1 ارب دے دو، اللہ کے نام پہ یہ کر دو، اللہ کے نام پہ یہ کر دو۔ ہم بھیک مانگ رہے ہیں ڈالرز کی، اور آپ کا اسٹیٹ بینک ڈالر گندم امپورٹ کرنے کے لیے بھیج رہا ہے، اور اس وقت بھیج رہا ہے جب پاکستان میں گندم کی نئی فصل تیار ہو کر مارکیٹ میں آنا شروع ہوگی۔ یہ انتہائی جاہلانہ گفتگو تھی، میں اسے جاہلانہ گفتگو ہی کہوں گا، لیکن اس کے پیچھے موٹیو جو نظر آ رہے تھے وہ بہت بڑے تھے۔ اس میں لگ رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں، کالے میں ساری دال ہے، دال میں سب کچھ ہی کالا ہے، یا پوری دال ہی کالی۔ بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، انہوں نے کیسے سوچنا ہے۔ آج ایک بہت اہم پیش رفت بھی ہوئی کہ تحریک انصاف کا ایک وفد جس میں بیرسٹر گوہر چیئرمین اور جنرل سیکرٹری عمر ایوب شامل تھے، ان سے ملاقات ہوئی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی۔ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی تھی، اور ہمارے جو بہت سے مبصرین تھے، ہمارے جو تجزیہ کار تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان میں یہ طے کر لیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کی جائے، کیونکہ انہوں نے تمام چیزیں دیکھ لی، حالات دیکھ لیے، واقعات دیکھ لیے، پوری قوت کا استعمال دیکھ لیا۔ امریکی بے وقوف نہیں ہے، وہ اناؤں کے مارے نہیں ہے۔ انہوں نے آج ملاقات کی، اور تحریک انصاف نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی جو گریونسز ہیں وہ انہیں نہیں بتائیں، ہم تو بہتر تعلقات کی بنیاد پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر امریکہ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے تو جو امریکہ کے کالے غلام ہمارے ملک میں ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، امید ہے انہیں بھی جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسری طرف جو ہماری تحریک ایک چلنا شروع ہو گئی ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس میں ظاہر ہے جماعت اسلامی ایک اہم کردار ادا کرنے جا رہی ہے۔ پہلے تو وہ کانفرنس میں شرکت کریں گے، اس کے بعد پاکستان کی سب سے منظم اور سب سے زیادہ جمہوری جماعت تحریک انصاف اس پر اپنا عمل یا رد عمل دے رہی ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ نئے امیر جو حافظ نعیم الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں الیکٹ ہو کر، انہوں نے تو آتے ہی کہہ دیا کہ جی یہ ڈرامہ فارم 47 والا، یہ جو مینجمنٹ کی گئی ہے یہ نہیں چلے گی، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہی بنیادی فرق ہے ایک اچھے سیاسی رہنما کا، جو کلیئر مائنڈڈ ہو، بالکل اس کا ویژن کلیئر ہو کہ جی الیکشن کرانے نا، آپ نے الیکشن کرانے کا ایک طریقہ ہے کہ نومینیشن فارم ہوں گے، چیک ہوں گے، اعتراض ہوں گے، ریجیکٹ ہوں گے، ایکسیپٹ ہوں گے، آخر میں فائنل لسٹ بنے گی، فائنل لسٹ کے بعد پولنگ ہوگی، لوگ آئیں گے اور ہر آدمی ایک آدمی ایک ووٹ ڈالے گا۔ لیکن یہاں کیا ہوا کہ ووٹ تو ڈالے گئے، ہم نے بتایا بھی کہ کراچی کے ایک حلقے میں، ایک ضلع میں، کورنگی میں 1,35,000 ووٹ ادھر ادھر کر دیے گئے، جس میں ایم کیو ایم کو جتوایا گیا۔ یقیناً یہ طریقہ کار غلط تھا، اور اس وقت ان گدھوں کی سمجھ میں نہیں آیا، وہ جو گدھے مینج کر رہے تھے اسے یا مینج کروا رہے تھے، ان گدھوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ فارم 47 تیار کرتے ہوئے، جعلی فارم 47 تیار کرتے ہوئے کم از کم علی بے ہی دیکھ لیں، ہم علی بے ہی دیکھ لیں فارم 45 کی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بہرحال وہ ان کے گلے میں پڑ گیا۔ اسی پر بات ہوتے ہوئے آگے آئی، تو اب محمود خان اچکزئی نے آج گفتگو کی کہ ہم پاکستان میں آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔
اور انہوں نے بتایا کہ چمن میں 190 روز سے دھرنا جاری ہے، جو FCA اور DC کے خلاف FIR درج کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور بلوچستان میں تو ساری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں، بلوچستان میں روزگار نہیں ہے، معاشی سرگرمیاں نہیں ہیں، ان کی تجارت تو سرحدی تجارت ہوتی تھی، تھوڑا سا تیل لے آئے، کھانے پینے کا سامان لے آئے، بسکٹ آ گئے، چیزیں چلی گئیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، اس طرح ان کا کچن چلتا تھا۔ اب ہوا کیا، پچھلے 2-3 سال میں وہ جو تیل کی جو امپورٹ تھی یا اسمگلنگ تھی، وہ باقاعدہ ہلکی تجارت کے بعد پوری طرح منظم اسمگلنگ شروع ہو گئی، اسمگلنگ بن گئی۔ اس میں بڑے بڑے گروپ آ گئے، بڑے بڑے سیاسی رہنما آ گئے، اس میں فوجی آ گئے، اس میں بیوروکریسی کے لوگ آ گئے، اس میں پولیس کے لوگ آ گئے، اور وہ ارب پتی ہو گئے۔ اور اس سے روکنا ان کے بس میں تو ہے، لیکن وہ روکنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں۔ اب اس میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ایک عام آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی معاشی سرگرمی چلنی تھی سی پیک کے ساتھ، اسے آپ نے امریکہ کے کہنے پر اسے تو لگا دیا تالا۔ اب وہ جو سی پیک کا لیا ہوا قرضہ ہے وہ اب ہمارے گلے میں بن رہا ہے، ہمارے گلے کا توق۔ اب اسے ہم نے کیسے نکالنا ہے؟ کیا ہم ایک ہاتھ سے نہیں، اب دونوں ہاتھوں سے بھیک مانگیں گے، چین سے بھیک مانگیں گے؟ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس پر ہم گفتگو مزید کریں گے اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ، لیکن بہرحال آج تک اتنا ہی کافی ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ٹائم کم ہے، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔